مفتی صاحب دیوبندیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، مختصر وضاحت کریں۔ دیوبندیت کی ابتدا، دیوبندی لفظ کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ کہنا چاہیے۔ دیکھو علماء دیوبند کے 100% وہی عقائد ہیں دو اہل سنت والجماعت کے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو جمہور امت کے ہیں۔ کوئی نیا دین علماء دیوبند نے ایجاد نہیں کیا۔ میں جب جہلم جا رہا تھا نا تو میں نے یہی ثابت کرنا تھا کہ المہند المفند میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو محدثین کے خلاف ہو، بلکہ جن عقیدوں کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ گمراہی والے ہیں وہ تو اجماع امت سے ثابت ہیں۔ سارے اسلاف، تابعین، تبع جو چلا آ رہے ہیں نا سلسلہ صدیوں سے، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ علماء دیوبند نے کوئی نیا دین ایجاد نہیں کیا۔ ہاں یہ نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے۔ نام دیوبندی اس لیے پڑا کہ کچھ لوگ بدعت کی طرف مائل ہو گئے، تیجا، 40واں اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں، تو کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ پورا ہندوستان میں بکھرے ہوئے تھے علماء، تو کچھ نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کچھ نے کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بدعات کی مخالفت شروع کی ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ وجہ کیوں ان کو دیوبندی کہنا شروع کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انگریز نے تمام مدارس ختم کر دیے تھے۔ تو علماء دیوبند نے نہیں بلکہ علماء نے، جو بھی اس وقت اہل حق علماء تھے، انہوں نے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے تعلیم کا آغاز شروع کر دیا۔ وہی تعلیم جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کوئی نیا فرقہ ایجاد نہیں کیا۔ وہ جگہ چونکہ دیوبند میں تھی اتفاق سے، تو جو علماء وہاں سے پڑھ کے جاتے تو ان کے نظریات کے حامل جو لوگ تھے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ بہت سے ان میں دیوبند سے فارغ بھی نہیں تھے۔ پورے بر صغیر میں علماء پھیلے ہوئے تھے نا، ندوۃ العلماء بھی تو تھا، ندوۃ العلماء، لیکن لوگ ان کو بھی کیا کہتے تھے؟ دیوبندی۔ میں تو دیوبند سے فارغ نہیں ہوں، مجھے بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی۔ ریون والے ریون سے فارغ ہیں لیکن لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اب یہ ایک علم بن گیا، نشانی بن گئی کہ جو ربیع الاول مناتے ہیں وہ بریلوی کہلائیں گے، چونکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا تعلق کہاں سے تھا؟ بریلی سے۔ تو جو بریلی نہیں ہے تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی۔ تو اس سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیوبند فرقے کی بنیاد 150-200 سال پہلے رکھی گئی ہے۔ یہ غلط ہے۔ نام یہ پڑا ہے، یہ پبلک نے نام رکھا ہے ان کا، یہ علماء دیوبند نے بھی نہیں رکھا۔ لوگ خود ہی فرق کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں لغت میں نیچرل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خود بخود چیزوں کا نام پڑ جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس بحث میں جاؤ کہ لاہور کا نام لاہور کس نے رکھا، قیامت آ جائے گی، نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن لاہور تو پتہ نہیں کب سے ہوگا۔ کراچی کا نام ہو سکتا ہے کراچی بعد میں پڑا ہو، لیکن یہ پتہ نہیں کب سے آباد ہوا، وہ ہو سکتا ہے پہلے اس کا نام کچھ اور ہو۔ تو وہی علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے، جو شیعہ کے مقابلے میں تھے، تو ان کو سنی کہا جاتا تھا۔ اس وقت دیوبندی بریلوی نہیں تھا۔ تو جو اس طرف چلے گئے، تیجے 40ویں کی طرف مائل ہو گئے اور ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے، تو چونکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب ان چیزوں کے قائل تھے تو لوگوں نے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ ان کے مقابلے میں جتنے علماء تھے بر صغیر میں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، تو ان تمام علماء کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقائد سارے وہی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم 5 نمازوں کے قائل ہیں، تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے۔ علماء دیوبند 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے۔ علماء دیوبند 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، چاروں امام سارے صحابہ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں۔ علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان، پھر علی۔ تو یہ تو سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اسی کے قائل ہیں۔ تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہوں نے گڑھا ہو۔ ہاں بعض لوگ المہند المفند کے کچھ عقیدے نکال کے دکھاتے ہیں گڑھا ہوا ہے، تو وہ بات ہوتی تو ہم بتاتے یہ گڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بات ہی نہیں کی نا، محترم پتلی گلی سے نکل گئے، تو اب بات کے پھینکتے رہو بیٹھ کے۔ اب یہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند اس مہند المفند میں لکھے تو ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ ہوگا جو علماء دیوبند بیان کریں گے، وہ مفہوم نہیں ہوگا جو آپ بیان کرو گے۔ یہ غلط مفہوم بیان کر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ ہم صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو، غلط مطلب بتا رہے ہو۔ اس کا صحیح مطلب علماء دیوبند سے پوچھا جائے گا نا۔ میں جب کوئی بات کرتا ہوں لوگ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، تو میں بتاؤں گا یا وسیم بھائی بتائیں گے؟ میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں، وہ کچھ اور۔ تو بھائی جو بولنے والا ہے، تو علماء دیوبند جب یہ کہتے ہیں نبی کے حیات قبر میں
وہ دنیاوی ہے, تو اس کا مطلب بھی علماء دیوبندی بتائیں گے کہ وہ دنیاوی سے مراد کیا ہے. وہ یہ والی دنیاوی نہیں ہے جو جیسے ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں, وہ خود بتائیں گے اس کا ہماری نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن خود ہی اپنی طرف سے مطلب بیان کرو, پھر خود ہی ان پہ فتوے لگانا شروع کر دو. تو میں حلفیہ بولتا ہوں کہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو جمہور امت کے خلاف ہو, اور ہم ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ صدیوں سے جو عقیدے شروع سے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدے, ان میں ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہوا ہے. اور اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, نہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں. قبر پرست ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز, جو فیض حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے, یہ کہتے ہیں علماء دیوبند قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ نہیں جو عوام کا ہے, وہ طریقہ جو خواص کا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا, خواص کا جو طریقہ ہے اس کے آپ بھی قائل ہیں, سمجھ رہے ہو. عوام کا جو طریقہ ہے اس کے نہ میں قائل ہوں نہ آپ قائل ہیں. جو خواص کا طریقہ ہے وہ آپ بھی اس کا, فیض کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, فیض کا وہ مطلب نہیں ہے قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اور وہ جو کرامتوں کے واقعات لکھے, قبر سے اٹھنی ملی چونی ملی, اس کا کیا مفہوم ہے, اس کا حقیقی وہ ہم سب بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن محترم ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں کہ وہ آ ہی نہیں رہا. پھر وہی چیزیں دوبارہ لانا شروع کر دی ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, صدیوں سے ہماری سند الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں, حدیث میں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, یہ سند پوری صحابہ سے جا کے ملے گی. ہم تفسیر کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں, حدیث کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں. یہی دو چیزیں ہیں نا, قرآن و سنت. فقہ کی سند ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں. تو قرآن, حدیث اور فقہ, ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام, اور کس چیز کا ہے. تو جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے, وہ اپنی سند 2-4 پشتوں سے زیادہ آگے چلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں. پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑتے نا اپنا پرانوں سے جا کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا, علماء دیوبند کے اکابر غلط تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی کریں گے, اس شرط پہ ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالو گے تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے نا, میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا دفاع کرتا. اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی تک. تو میں بتاؤں گا آپ کے اکابر غلط تھے. مجھے پتا تھا یہ اپنی لسٹ پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اکابر ہیں ہی نہیں, یہ تھے ہی نہیں, پیدا ابو ہیں. یہ فرقہ ہی اب وجود میں آیا ہے 150-150-200 سال پہلے, تو یہ فرقہ وجود میں آیا, تو اکابر کہاں سے لے کر آئے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے, دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے. تو کون غلط ہے؟ جس کا باپ ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے, تو جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات, قصہ ختم. اس میں ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے ہو. کلو بدعت ضلالہ, حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے, گمراہی ہے. تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے انسان اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ, تو یہ تو ایک طرفہ جنگ ہوئی نا. تو اکابر کھیلنا ہے, ابا کھیلنا ہے, تو میں اپنے ابا کو لاؤں گا, آپ اپنے ابا کو لائیں گے. میں کھیلنا ہے تو میں آ رہا ہوں, آپ آ جاؤ. لیکن جب بات ابا کی ہوگی, ایک آدمی کہہ رہا ہے تیرا ابا ایسا, تیرا ابا, آپ کہہ رہے ہیں تو اپنا ابا لے کر آ, میں بتاؤں گا کتنے فالٹ ہیں اس میں, وہ اپنا ابا ہی نہیں لا رہا, تو یہ بحث ہوگی. تو ابا کھیلنا ہے تو پھر ابا کھیلو, اکابر کھیلنا ہے تو پھر اکابر لے کر آؤ مارکیٹ میں. تو نہیں ہے کوئی چیز, اب تک نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے. چھوڑ دو ان مسائل کو, ہم کب سے سمجھا رہے ہیں, چھوڑ دو دیوبندی. ہم تو لوگ الجھا رہے ہیں نا. ہم کب, میں نے کوئی بیان کبھی آپ نے سنا 15 سالوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہو؟ لوگوں کو نا تکلیف ہو گئی. میں خارج کہنے والا تھا لیکن نامناسب لفظ ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ, وہ نجومی والا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ نجومی کے پاس گیا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس مزید پیسہ آئے گا. بادشاہ نے کہا میرے گھٹنے میں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت ایک اور ملک فتح ہونے والا ہے, کیونکہ کتاب کھول کے دیکھا اس میں لکھا تھا بادشاہ کہ اگر ہفتے کے دن گھٹنے میں خارش ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک نیا ملک فتح ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا میری یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت, کتاب کھولی کہ جس بادشاہ سلامت کے اگر پیر کے دن یہاں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے ایک بڑا اچھا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت سنبھالے گا آپ کے بعد.
بادشاہ نے کہا میری ادھر ہی خارش. اس نے کہا تمہیں خارش کی بیماری ہے, علاج کراؤ تم جا کے. تو یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا, ان کا رفع الیدین حل ہو گیا تو یہ آمین پہ آئیں گے, آمین سے ٹن مارا, قرات خلف الامام پہ جائے گے, امام پہ بھی جائے, پھر کسی اور مسئلے پر آئیں گے, پھر المہند المفند پہ ٹن ماریں گے, پھر بنو امیہ ایسے بنو امیہ, پھر یزید, پھر وہاں سے ٹن مارا. تو پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں وہ بحث کرتے کرتے. تو اس کا مطلب ان کی یہ بیماری ہے, آپ کو تھوڑی ہے بھائی, ان کو ہے نا. تو جن کو ہے ان کو کرنے دو, آپ نہیں کرو یہ کام, آپ وہ کرو جو آپ کے کرنے کا ہے. اپنے آپ کو اس خارش میں ڈالو نہیں. حیات النبی ممات النبی کے مسئلے کراچی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, یہاں بھی یہ مسئلے پھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے پوری زندگی کبھی دیکھا حیات النبی پہ بیان کیا ہو یا ممات النبی کی؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا یہ ہے کیا, کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پڑھا, ہمیں تو نہ کسی نے بتایا نہ ہمارے بڑوں نے. ٹھیک ہے, سیدھا جو قرآن میں عقیدے لکھے ہیں بس وہی ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے نہیں حیات النبی ممات النبی بہت ضروری ہے. میں نے کہا تمہاری بیوی کو پتہ ہے کیا حیات النبی کا عقیدہ صحیح؟ اس کہتے ہیں اس کو بیچاری کو ان مسائل کا کیا پتہ. میں نے کہا پھر اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے, یا وہ گمراہ ہے, وہ جہنم میں جائے گی. تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی, کہ یار اگر یہ ضروری ہوتا تو میری بیوی کو بھی نکاح کے وقت امام صاحب یہ عقیدہ سمجھاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں کسی اور کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ ہمارے مسئلے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب آپ جس قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھو گے وہی والی چیزیں جراثیم آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گے. تبلیغی جماعت میں بیٹھو گے تو آپ کو کبھی یہ ان مسائل میں آپ پڑھو گے نہیں. آپ کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ بن جائے گا, یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا پوری دنیا کے اندر. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا. میرے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو 4 شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوجے گا. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ یار 4 کیوں نہیں ہو رہی, 2 نہیں ہو رہی, لوگ 3 کر رہے ہیں, ہماری پہلی نہیں ہو رہی. تو جس ڈیزائن کے ساتھ بیٹھو گے نا وہی ڈیزائن آپ کے اندر آئے گا. تو سوچو کہ بیٹھنا کہاں ہے. ہر دینی خطیب کو سننے کا نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کر بات کر رہا ہے اس کی بات سننے کی نہیں ہوتی. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرف ہم کو دھکیل رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح